میں اس اجلاس کو مخاطب کرنے کے لیے ہماری شہر حیدرآباد کے ممتاز، متحرک اور قابل قدر عالم دین حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم سے خواہش کرتا ہوں ہمارے اس اجلاس کو مخاطب فرمائیں۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، صدر صفا بیت المال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز ممتاز علماء کرام، عمائدین، بزرگان محترم، دین اسلام اپنے اندر اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر حسن سلوک نہیں کریں گے، مذہب کی بنیاد پر انصاف نہیں کریں گے، بلکہ وہ انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہم سب کی رہنمائی کرتی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ۔ وہ لوگ جو تم سے مقاتلہ نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، تم کو اپنی بستیوں سے دین کی بنیاد پر باہر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے اور حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اس حقیقت کو اس ملک میں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں اب زندگی گزارنی ہوگی کہ ہمارے اخلاق کا دائرہ کار مسلمان ہی نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے اس ملک کے باشندے ہیں، وہ سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم وہ اخلاق ان کے سامنے پیش کریں جو اخلاق نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ساتھ اور پھر مدنی ماحول میں یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے قوموں کے ساتھ کیا۔ قرآن مجید قولوا للمسلمین حسنا نہیں کہتا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ تمہارے اخلاق صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ تمہارے اخلاق دنیا بھر کے سارے انسانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ پیغام ہے۔ اس وقت یہ ملک جس رخ کی طرف جا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ کاٹنے کی، فرقہ پرستی کی طرف اس ملک کے 5% لے جا رہے ہیں، لیکن ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے 95% آبادی اس ملک کے امن کی طرف گار ہے، اس ملک کی شانتی کی طرف گار ہے۔ حضرت خواجہ فقیر الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، اپنے علاقے کی بہت بہترین قینچی ان کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے علاقے کی بہت بہترین قینچی ہے۔ کہا آئندہ جب آنا تو قینچی میرے پاس نہ لانا، سوئی لے کر آنا۔ ہمارے دربار میں قینچی کا کام نہیں ہوتا، کاٹنے اور کترنے کا کام نہیں ہوتا، ہمارے دربار میں جوڑنے کا کام ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اب سوئی لے کر اٹھنے کا وقت ہے، قینچیوں کو توڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ مسلمان اب اس وقت میں اپنی پوری روایتوں کے ساتھ جو ہمارے اولیاء اللہ اس ملک کے اندر جو کردار ادا کر کے گئے ہیں، ہمارے اولیاء نے صرف کرامت نہیں پیش کی ہے، انہوں نے اخلاق، رواداری، محبت، دردمندی اور غمخواری کو پیش کیا، اور ان کی غمخواری نے ان لوگوں کو مجبور کیا جو دین سے جو بالکل دور اور باہر تھے، وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف ایک پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس وقت ہم اس بات کا ٹارگٹ بنائیں کہ ہم جس محلے کے اندر رہتے ہیں وہاں کے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب کو اپنا پڑوس بنائیں، ان سے تعلقات بنائیں، ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھیں اور ان کے ساتھ انصاف، احسان اور ایثار کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائی کے ساتھ جمعیت العلماء کے ذمہ داران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کامیاب اجلاس منعقد کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہم بہت شکر گزار ہیں حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کے، جو ماشاءاللہ انسانی بنیادوں پر خدمت کا اپنا ایک شاندار ریکارڈ رکھتے ہیں۔